نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت مشکلات کے باوجود مشن پر ثابت قدمی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں اور عظیم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کی دعوت دی وہ نہایت عظیم اور مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی مشکلات، مصائب اور اذیتوں کے باوجود اپنی دعوت اور مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کی داستان انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر مقصد اللہ کی رضا اور حق کی سربلندی ہو تو دنیا کی کوئی مشکل راستہ نہیں روک سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے دین کی دعوت دی تو قریش کے سرداروں اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور نفسیاتی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ نے شدید اذیتیں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھا جاتا اور وہ احد احد کہتے رہتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار مکہ نے اسلام لانے کی پاداش میں شدید اذیتیں دیں۔ انہیں آگ پر لٹایا جاتا اور ان کی پیٹھ پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھے جاتے، یہاں تک کہ ان کی پشت کی چربی پگھل کر آگ کو بجھا دیتی۔ اس حالت میں بھی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشکلات کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اللہ کی قسم، اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط ایمان اور استقامت کی بہترین مثال ہے۔ طائف کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کی ایک اور عظیم مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ لیکن اس شدید اذیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ہلاک کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے۔ یہ صبر اور معافی کا ایسا نمونہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور مشکل ترین دور شاب ابی طالب کی ناکہ بندی تھی۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال تک مکہ کی ایک وادی میں محصور کر دیا۔ نہ کوئی کھانا، نہ پانی اور نہ کوئی تجارتی معاملہ کرنے دیا گیا۔ صحابہ کرام پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید آزمائش کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ غزوہ احد میں جب مسلمان فتح کے قریب تھے، لیکن تیر اندازوں کی حکم عدولی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تسلی دی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کی۔ اس جنگ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی قیادت کو مضبوط رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ بھی
صبر اور استقامت کی ایک بڑی مثال ہے۔ مکہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور حکمت کے ساتھ مکہ سے ہجرت کی۔ دوران ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پناہ لینا پڑی اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اللہ پر مکمل تھا۔ حضرت ابو بکر نے جب خوف کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان اور صبر کا وہ نمونہ ہے جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک درس دیا۔ فتح مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کا وہ عظیم ترین واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر غالب آئے جنہوں نے سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ لیکن اس موقع پر بجائے انتقام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ صبر، معافی اور درگزر کی ایسی مثال ہے جو قیامت تک دنیا کو انسانیت اور انصاف کا درس دیتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر صبر، استقامت اور حکمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہر مشکل کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کیا اور اپنی دعوت کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کو اپنانے اور اپنی زندگیوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔